السلام علیکم ناظرین، عمر فاروق آپ کی خدمت میں ان فوکس کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، یہ شو تو پیورلی پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل یا سیکیورٹی ایشوز پہ فوکس کرتے ہیں ہم، لیکن آج پوری قوم کرکٹ کے بخار میں مبتلا ہے۔ سارے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کرکٹ دیکھ رہے ہیں یا کرکٹ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں یا اسٹیڈیم میں جا کے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی احکامات یہی تھے کہ آپ نے کرکٹ پہ بات کرنی ہے، تو ہم نے آج آپ کے لیے اسپیشل گیسٹ ارینج کیے ہیں جو اس ایونٹ کے جو پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا ہے لاہور میں، اس ایونٹ کو کرکٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا پرسپیکٹیو ہے کرکٹ کا، اور سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے بھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا سیکیورٹی پرسپیکٹیو ہے۔ ہمارے جو مہمانوں کا آپ کا میں تعارف کرا دوں، معین شاہ صاحب بہت سینئر جرنلسٹ، اسپورٹس لکھ پہ 29 ایئر اسپورٹس پہ لکھ رہے ہیں، اور باقر ڈان کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، سیکیورٹی ایشوز پہ لکھتے ہیں، کافی عرصے سے لکھ رہے ہیں یہ بھی۔ معین شاہ صاحب بتائیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پوری قوم بخار میں مبتلا ہے کرکٹ کے، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہے فاروق۔ ہم پاکستان اتنا عادی نہیں ہے سپورٹس کے اتنے اچھے ایونٹ اور بڑے ایونٹ کرانے کا جی، اور یہ ہمارے لیے ایک مطلب ہے کہ ایک ریئر اوکیژن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لک لائک ایونٹ ہے یہ۔ اٹ از ناٹ این انٹرنیشنل کرکٹ بٹ اٹ از لائک انٹرنیشنل کرکٹ۔ آپ کا اپنا پی ایس ایل ہے، آپ کا اپنا پاکستان سپر لیگ ہے، لیکن آپ اس کو جس طریقے سے آپ نے آرگنائز کرایا، یا پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا پی ایس ایل کی ایڈمنسٹریشن نے، اور جس طریقے سے عوام کی پذیرائی ملی، آپ دیکھیں کہ یہ ایونٹ ایک بہت بڑا ہٹ ایونٹ ہو گیا، اس کو بہت بڑی ایک مارکیٹ ویلیو مل گئی، اور اب میرا خیال ہے ہر خاص عوام کے زبان پہ اس وقت پی ایس ایل ہی چل رہا ہے، اور پی ایس ایل کا فائنل ہی چل رہا ہے۔ بہت زبردست ایونٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کا ایک امیج کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے، اور ہم جو کرانے جا رہے ہیں فائنل، نارمل کرکٹ پاکستان میں شروع ہو گئی آج سے؟ یہ نارمل کرکٹ نہیں ہے، دس از یور اون ڈومیسٹک کرکٹ، دس از پارٹ آف ڈومیسٹک کرکٹ۔ آپ کا یہ پی ایس ایل کا ایونٹ از اے پارٹ آف ڈومیسٹک کرکٹ، بٹ سنس فارنرز دے پارٹیسپیٹ ان اٹ، تو اس کو ایک لک لائک اور اس کو جو ایک فلیور ملا ہوا نا وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ہے۔ اب جو فارن کے پلیئرز آئیں گے، آ کے جو کھیلیں گے، جو آ رہے ہیں، باقی پشاور زلمی جس طرح اس کے سارے فارنرز نے کہا ہے، فارن پلیئرز نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے اور میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب ہیں لاہور سے، فارمر چیئرمین پی سی بی، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی خالد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، ڈراپ ہو گئی جی۔ آپ فرما رہے تھے کہ آپ جو بات کر رہے تھے اگر کنٹینیو کر سکیں۔ جی، تو انٹرنیشنل کرکٹرز کی وجہ سے یہ مطلب اس کو ایک فلیور ملا انٹرنیشنل کرکٹ کا، لیکن یہ سٹیپ ہے، دس از فرسٹ سٹیپ ٹورڈز انوائٹنگ فارن ٹیمز، باہر کی ٹیمیں آئیں، آ کے کھیلیں۔ کہیں دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشیل کہیں جاتے ہیں تو آگے جب بات کرتے ہیں جی اپنی ٹیم بھجوائیں، تو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی کرکٹ پاکستان میں نہیں کرا رہے، آپ اپنے لوگوں کو اور اپنی پی ایس ایل جو آپ نے لیگ شروع کی ہے اس کے میچز نہیں کرا رہے، تو ہم اپنی ٹیم کس طرح بھجوائیں؟ میرا خیال ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈیلے کیا ہے۔ اب لوگ کرکٹ ٹیمز بھجوانا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ابھی بھی اتنا آسان نہیں۔ دیکھیں، اگر یہ کہے نا کہ امیڈیٹلی جی آپ یہ سمجھیں کہ فائنل کرانے کے بعد سب کہیں جی ہم پاکستان آ رہے ہیں، ناممکن، اس طرح نہیں ہوتا، لیکن ود دا ٹائم آئی تھنک اگر نیکسٹ ایئر یہ اف دے سکسیڈ ان گیٹنگ مور میچز ان پاکستان، زیادہ میچز کرائیں، کم از کم پلے آف۔ خالد محمود صاحب لائن پر۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، پہلے تو اپنی فیلنگز بتائیے، اتنا بڑا ایونٹ آپ کے شہر میں ہو رہا ہے، کیا فیلنگز ہے آپ کی؟ بہت ہی میں خوش ہوں، شہر جو ہے یہ زندہ شہر ہے، وہ پسند وہ تفریح پسند کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو شوقین ہے، آپ کو یاد ہو جو ہے وہ بڑا مشہور تھا ان کی سرگرمیوں کے لیے، کسی دھوم دھام سے ایک جشن تھا یہاں پہ، اور لوگ بڑی تعداد میں اس میں ہماری ثقافت بھی تھی، اس میں زرعی زندگی تھی، اس میں وہ مختلف جاتا تھا، تو بہت بڑا ایک ایونٹ ہوگا کسی زمانے میں شالیمار باغ میں بڑی۔ جی، آپ کی آڈیو صحیح ہمارے تک نہیں پہنچ رہی، ہمارے ویور تک نہیں پہنچ رہی، ہم تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، صحیح یہ ٹیکنیکل فالٹ کو دور کر کے پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ باقر، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ایونٹ کا آرگنائز ہونا پاکستان میں، کیا یہ انڈیکیشن ہے
کہ ہم دوبارہ ایک نارمل سین کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جناب اس کو میں تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھوں گا کہ آپ جب جو آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم فائٹ ہوتی ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو آپ ٹیریٹوریل اسپیس آپ ریگین کرتے ہیں, وہ آپ کافی حد تک اپنے فاٹا کے آپریشنز کے ساتھ کر چکے ہیں. ابھی آپ کے سائیکلوجیکل اسپیس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, اس کا ایک ہے انڈوکٹرینیشن وغیرہ ہے. لیکن جو ایک ایلیمنٹ تھا نا خوف کا, ٹھیک ہے نا, آپ کی قوم ریٹریٹ کر کے گھروں میں بیٹھ گئی یا جو پبلک سپیس ہم نے ان کے لیے کھلی چھوڑ دی. جو ٹیررسٹ کا ہمیں مائنڈ سیٹ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہے کہ ایک فیئر کریٹ, ٹھیک ہے نا. ہم جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج دے دیتے ہیں. ہماری قوم فیئر سے باہر آ رہی ہے. بالکل. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بڑی وہاں پہ ابھی ہمیں جو گراؤنڈ میں پریزنس نظر آ رہی ہے, بالکل پورا کمپلیٹلی سیل آؤٹ میچ ہے, یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہم نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا. ہم نے باہر نکل کے ثابت کیا, کیونکہ ٹیررسٹ ہمیشہ آپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں, آپ کے جو ماڈریشن کے, آپ کے ٹالرنس کے جو سٹینڈرڈز ہیں, ان پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے 7 میں اٹیک ہوا یا باقی اٹیکس ہوئے, تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پرووک کریں, آپ کے اندر ایک خوف پیدا کریں. آپ نے یہاں پہ شرکت کر کے یہ فیصلہ کر کے کہ پی ایس ایل کا فائنل یہاں ہی ہونا ہے, آپ نے یہ ایک انڈیکیشن دی کہ ہم ان کے سامنے دبنے نہیں لگے اور ہم ایک ریزیلینٹ قوم ہے. ہم نے واپس آ کر ہم نے اسی طرح سے فائٹ کرنا ہے. وہ جو کائنیٹک آپریشنز ہیں یا دوسرے آپریشنز ہیں وہ اسی طرح سے جاری رہیں گے. آپ فارن پالیسی بھی کور کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایونٹ ہے اس سے یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان ایز اے نارمل کنٹری جہاں پر نارمل قسم کی لائف ہے اور نارمل قسم کی لائف لوگ گزار رہے ہیں, سپورٹس کر رہے ہیں, میوزک کر رہے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں, اس طرح کا امیج پروجیکٹ ہوگا؟ جی, اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ٹیررسٹ کو میسج دیا کہ ہم دبنے نہیں لگے, جیسے میں نے پہلے کہا, لیکن جس انوائرمنٹ میں ہم یہ سارے کا سارا کر رہے ہیں, مطلب سب کو پتہ ہے کہ ایک تقریباً 4000 سے 5000 سیکیورٹی فورس وہاں لگی ہوئی ہے, ایک اسپیشل ایک انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں. میرے خیال میں نہیں, میں محیط شاہ صاحب کے ساتھ فلی ایگری کرتا ہوں کہ ہم ایک بالکل پازیٹیو امیج نہیں دے رہے. ہم نے ایک اپنی ریزالو کا میسج دیا ہے, لیکن ہم یہ دنیا کو کہ جی پاکستان بالکل ایک سیف کنٹری ہے جہاں پہ ایک نارمل لائف چل رہی ہے, ابھی نہیں. وہ ابھی وہ وقت نہیں پہنچا, لیکن ہم نے اپنی ریزالو شو کی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹیررسٹ کو بھی دنیا کو بھی, کہ جی ہم اس کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹیررسٹ کے آگے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, ایک چھوٹا ایک, اس کے بعد باقر سے اور شاہ صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سے نئے سٹارز ایمرج کیے ہیں اس ڈومیسٹک کرکٹ کی ٹورنامنٹ میں, بہت سے نئے سٹارز ایمرج کیے ہیں اور بڑا پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بڑا سود مند, بڑا بینیفیشل ہوگا یہ. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں. دیکھیے, بات جتنی ہو وہ کی جائے تو پھر اس کریڈیبلٹی بھی بہتر رہتی ہے, بڑھ جاتی ہے. بہت ہی یہ خوشی کا موقع ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ صرف میں اس کو کرکٹ میچ صرف نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ ایک ریئیکشن ہے پوری قوم کا اس دہشت گردی کے خلاف جس کا نشانہ نہ صرف لاہور بنا بلکہ سارا ملک بنا تھا. پے در پہ واقعات پیش آئے تھے اور اس کی وجہ سے ایک عمومی طور پر جس سے لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے, کچھ افسردگی چھا گئی تھی. اور کوئی بے حس بندہ ہو جو اتنی جو ان کے عزیز و اقارب یا جاننے والے جو رخصت ہو جائیں اور اس پہ اثر نہ ہو. اور پھر اس کے بعد مزید یہ بھی تھا, لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ آئندہ کیا ہوگا. اس پس منظر میں اور اس ماحول میں جب ہماری جو عسکری ادارے اور حکومت اور سب نے مل کے یہ اعلان کیا کہ یہاں پہ ہوگا فائنل, تو ایک دم لوگوں کا موڈ بدلا ہے, ان کا حوصلے بلند ہوئے ہیں, ان کے عزم میں ہم نے ارادہ ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ نرا ایک کرکٹ میچ نہیں ہے, ایک بہادر اور سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے, بہت ویلیو ہے جی. اس کو ایک سمبولک چیز ہے, ایک مظہر ہے, اور اس کو اسی کانٹیکس میں لینا چاہیے. کیونکہ اگر میں یہ اس کو کرکٹ میچ سمجھا جائے تو پھر کئی لوگ جو اس پہ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جی یہ اتنا بندوبست, اتنے خرچہ, یہ وہ, تو پھر وہ بات درست ہو جاتی ہے. لیکن
یہ ایک ایسا اظہار ہے کہ جس کے لیے جتنی بھی ہم قیمت ادا کر دیں اور جتنا بھی خرچہ کر لیں اور جتنے بھی انتظام کر لیں اور جتنے بھی لوگ اکٹھے کر لیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کو اکٹھا بھی کرتی ہیں، ان میں حب الوطنی کے جذبات بھی بیدار کرتی ہیں، وہ انٹیگریٹی بھی ہوتی ہے، انٹیگریشن بھی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بہت ہی خوش آئند موقع ہے لاہور والے۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب نارمل کرکٹ پاکستان میں بحال ہونا کتنا مشکل یا کتنا آسان ہو گیا اس ایونٹ کے بعد؟ جی بالکل، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں تفصیل سے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نے کیا ہے یہ ایک پہلا قدم ہے، اور پہلا قدم اٹھانے سے کبھی منزل پہ آپ نہیں پہنچ جاتے، اور وہ منزل خاص طور پہ ایسی منزل جو کہ دور بھی ہو، مشکل بھی ہو، تو یہ ایک لمبا سفر ہے، آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ایک تو سب سے پہلے جو کچھ بھی آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اس جنگ کو اور تیز کرنا پڑے گا، اپنی انٹیلیجنس جو ہے اس کو بہتر بنانا پڑے گا، اور اس کو پوری طرح اگر ختم نہیں بھی کر سکتے تو اس کو اس حد تک کم کرنا ہوگا کہ تاکہ جو ملک سے باہر لوگ ہیں وہ خوف زدہ نہ ہوں۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک چیز کی ہے، اب ہم کم از کم اس پوزیشن میں ہیں کہ غیر ملکی جو بورڈز ہیں، کرکٹ بورڈز اور ٹیمیں، ان سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ مجھے تو کرکٹ بورڈ کی حکمت عملی سے بھی اختلاف ہے اس معاملے میں۔ ہمیشہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جی فلاں ٹیسٹ ٹیم کو ہم نے دعوت دی ہے یا فلاں ٹیسٹ ٹیم کو ہم نے دعوت دی ہے۔ دیکھیے ٹیسٹ ٹیم اور ٹیسٹ کھلاڑی جو ہوتے ہیں کسی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، بڑے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، 10 12 14 15 لوگ جو قومی کیپ پہنتے ہیں اور اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی ملک جو ہے آسانی سے اپنے ایسے قیمتی لوگوں کو معمولی سے خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ تمام کرکٹ بورڈ سے کہیں کہ جی ہمارے ساتھ آپ روابط تو کم از کم بحال کریں، ٹیسٹ ٹیم تو ابھی دور کی بات دیں، آپ انڈر 19 ٹیمز ان کی منگوا سکتے ہیں، آپ ان کی اے لیول کی ٹیمیں منگوا سکتے ہیں، ویٹرن کرکٹ کی ٹیمیں بھی سارے ملکوں میں ہیں، تو آپ ان لوگوں کو لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے ملک کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک سفیر سے ہوتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے آپ ان کو عزت دیں گے، آپ ان کو پروٹیکشن دیں گے، آپ کو ان کو کھیلنے کے اچھے مواقع دیں گے، تو وہ تمام لوگ جا کے وہ اپنے اپنے ملک میں بتائیں گے کہ ان کے کیا تجربہ ہوا، انہوں نے کیا دیکھا۔ اس کے بعد پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جو ٹاپ کی ٹیمیں ہیں، جو ٹیسٹ ٹیمیں ہیں، ان کو بھی آپ دعوت دے سکیں گے۔ تو ہم پہلے ہی فوری طور پہ آج ڈان میں ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا کرکٹ پہ، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا کامنٹ کریں، تھوڑی سی پولیٹیکل بات ہو جائے گی، لیکن یہ میرا خیال تھوڑی سی پولیٹیکل بات بھی ہو جانی چاہیے کہ محمد اصغر نامی ایک بالر ہیں میرا خیال ہے، جی اور وہ بلوچستان سے ان کا تعلق، جی بالکل فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستانی کرکٹس ہسٹری somebody a star from بلوچستان is emerging. I don't think کہ ہمارا کوئی نہیں، میرا خیال ہے پاکستان میں اسٹار کی بات نہیں ہے ابھی، اٹ از جسٹ اے اسٹارٹ فار ہم۔ اصغر تو ابھی پاکستان کے ساتھ ٹور کیا آسٹریلیا کا، اچھا، ہی از اے گڈ لیفٹ آرم اسپنر، اچھا، اور ابھی سیکھنا ہے ان کو، یہ نہیں ہے کہ یو کین انڈکٹ ہم ڈائریکٹلی انٹو دی ٹیم، اتنے اس قابل ہیں، لیکن وہ یوٹیلیٹی کی بات ہے۔ اگر آپ انڈیا کا ٹور کر رہے ہیں تو اصغر کی شاید ضرورت آ جائے، اگر آپ سری لنکا کا ٹور کر رہے ہیں تو شاید ضرورت آ جائے، لیکن ایسی کنٹریز جہاں آپ کو پچز سوٹیبل فار اسپنر نہیں ملتی، وہاں ان کو اتنی جلدی انڈکٹ کرنا ذرا میرا خیال ہے اٹ وڈ بی ٹو ارلی۔ ٹیلنٹ اپنا بہت زیادہ ہے اور ٹیلنٹ پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر وہ چینج نہیں ہوا، تھوڑا سا آپ کو پی ایس ایل نے تھوڑا سا چینج کرایا ہے، اس کو نیا ایک سٹیج دیا ہے اور نیا ہورائزن پہ لے کے گئی ہے پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کو، اور میرا خیال ہے پی ایس ایل کی پرفارمنس بڑا کاؤنٹ کرے گی ان پلیئرز کے لیے جو نیا آئے ہیں، انڈر 19 سے ڈیولپ ہو کے آئے ہیں، یا کوئی نیا ٹیلنٹ آل آف اے سڈن آپ کو مل گیا ہے، جس طرح ابھی شاداب خان کی سارے بات کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے انڈر 19 کا ٹیلنٹ ہے، لیکن وہ سٹیج نہیں مل رہا تھا ایسے پلیئرز کو کہ جہاں وہ اپنی پرفارمنس اگینسٹ بیسٹ آف دا ورلڈ اپنی پرفارمنس دکھا سکیں۔ ٹھیک جی خالد صاحب آپ فرمائیے گا، آپ بھی سارے میچز تو دیکھتے رہے ہوں گے، تو کوئی ٹیلنٹ آپ کو نظر آیا اس ٹورنامنٹ میں؟ سارے دیکھیے ٹیلنٹ کبھی چھپا نہیں رہتا، کسی بھی فارمیٹ میں ہو، چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو، چاہے ون ڈے کرکٹ ہو، چاہے یہ جو T20 ہے، اس میں جو بھی کوئی نئے کھلاڑی آئیں گے وہ اچھا کھیلیں گے، تو جو سمجھ رکھنے والے ہیں لوگ کرکٹ کی وہ ان کو پہچان سکیں گے اور پھر ان کو مزید گروم کریں گے۔
تو اصل میں بات یہ ہے کہ ٹیلنٹ نکلتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ سے، اور ڈومیسٹک کرکٹ میں خاص طور پہ کلب کرکٹ سے نکلتا ہے. جو کلبیں ہیں مختلف سارے ملک میں، لاہور میں، کراچی وغیرہ میں، وہ ہیں نرسریز جہاں سے کرکٹر پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھیلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نیا ٹیلنٹ پی ایس ایل سے نہیں آتا، نیا ٹیلنٹ آتا ہے کلب کرکٹ سے، اور جو گراس روٹ لیول کرکٹ ہے وہاں سے آتا ہے. اور جیسے جیسے ان کو موقع ملتے ہیں وہ آپ ان کو دیکھتے بھی جاتے ہیں اور ان کو پہچانتے. تو اگر آپ کی کلب کرکٹ جو ہے کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی، اور ڈومیسٹک کرکٹ میں جو خاص طور پہ فرسٹ کلاس کرکٹ ہے اس پہ بھی آپ توجہ نہیں دیں گے، تو پھر نہ آپ کو پی ایس ایل کے لیے کوئی کھلاڑی ملیں گے، نہ آپ کو کسی دوسرے فارمیٹ کے لیے کھلاڑی ملیں گے. یہ جو کمی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جس ملک میں اتنی زیادہ مقبولیت ہو کرکٹ کی، اس میں ایک کپتان قومی سطح پہ ابھی ہم تیار نہیں کر سکے. مصباح الحق جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے بڑے عظیم کھلاڑی ہیں، بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، بڑے اچھے لیڈر ہیں. انہوں نے ٹیم کو مشکل وقت میں سنبھالا اور ان کی وجہ سے ٹیم نمبر 1 بھی ہوئی ٹیسٹ ٹیم چند ہفتوں کے لیے کم از کم. تو لیکن اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اب وہ ان کی عمر 42 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہو اور کرکٹ بورڈ کے پاس ان کا متبادل کوئی نہ ہو. یہ ایک وہ صورتحال ہے جو تشویشناک بھی سمجھی جا سکتی ہے. تو یہ جو فارمیٹ ہے T20 بڑا پاپولر فارمیٹ ہے. اس میں کم از کم کرکٹ کو فائنینشیل سپورٹ بہت ملتی ہے اور اس میں اس کی پاپولیرٹی بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے. لیکن میں پھر دہراؤں گا اپنی بات کو کہ اگر نیا ٹیلنٹ آپ چاہتے ہیں، نئے کھلاڑی آپ چاہتے ہیں، نیا خون چاہتے ہیں آپ کرکٹ میں داخل ہو، تو آپ کو اپنا جو گراس روٹ لیول پہ کرکٹ ہے اس پہ توجہ دینی ہوگی. آپ کو کلب کرکٹ کو بہتر بنانا ہوگا، اپنے فرسٹ کلاس کرکٹ کے ڈھانچے کو بہتر بنانا ہوگا. بدقسمتی سے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ شاہد آفریدی صاحب تو زخمی ہو گئے، تو پشاور زلمی کا کیا بنے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے پشاور زلمی تو دے ول اسٹارٹ فیورٹ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اچھا، کیونکہ ان کی وہ سارے فارن پلیئر جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا وہ آگے ہیں، اور ضرور شاہد افریدی کا ایک امپیکٹ تھا. کراؤڈ پولر ہیں، ان کو ہونا ہی میرا خیال ہے کراؤڈ کے لیے ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، اور پرفارمنس بھی ان کی اس دفعہ اچھی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے شاہد آفریدی کریز جو ہے وہ عمران خان کریز کے لیول کا کریز ہے میرا خیال ہے پاکستانی اس وقت. اگر آپ دیکھتے ہیں تو عمران خان کی خیر کنٹریبیوشن پاکستان کے کرکٹ کے لیے بہت زیادہ ہے، وہ تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن کراؤڈ اٹریکشن جو ہے نا شاہد افریدی کی بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا. اور اس کراؤڈ اٹریکشن کی وجہ سے وہ ان کا جو پریزنس ہوتی ہے آن دا فیلڈ، وہی میرا خیال ہے آپ دیکھا ہوگا اپنے دبئی اسپورٹ سٹی میں، دیکھا ہوگا شارجہ میں جب زلمی کا میچ ہوتا ہے تو کتنا کراؤڈ ہوتا ہے، باقی میچز میں کتنا کراؤڈ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک امپیکٹ ہے. اچھا، آپ میچز دیکھنے جاتے رہے ہیں تو بھائی؟ جی پہلے تو بہت گیا ہوں، کور بھی بہت کیے. اچھا، یہ جو ایونٹ اس دفعہ نہیں گیا. اچھا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اپنا. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑی سی بات میں چاہ رہا تھا کہ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے کر لیں. اچھا، ایک آرگومنٹ مجھے جو سننے کو ملا وہ یہ تھا کہ یہ جو اتنی ریسورسز اور اتنی انرجی گورنمنٹ سرو کر رہی ہے اس میں ساری صورتحال میں، اگر یہی انرجی اور یہی ریسورسز آپ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کو اسٹرینتھن کریں تو شاید کوئی بہتر کام ہو جائے. یہ ایک آرگومنٹ ہے، مطلب میں اس ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے یہ آرگومنٹ کر رہا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے اس کا؟ نہیں، یقیناً مطلب ہم جو پچھلے سالوں میں رپورٹ بھی کرتے آئے ہیں، وہ کومنٹ بھی کرتے آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان، مطلب ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی ہسٹری تو بہت پہلے سے شروع ہو رہی ہے. ہم 2001 کے بعد سے جب 9/11 ہوا اس کے بعد سے مختلف سٹیجز ہماری آئیں کاؤنٹر ٹیررزم وار کی. لیکن اسپیشلی جو ایک نیا ریزالو آیا وہ ضرب عضب کے بعد یا پھر پوسٹ APS جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس میں ہماری بہت زیادہ ویکنیسز ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے سارے کا سارا کام آؤٹ سورس کر کے ملٹری کو دے دیا اور یہ سمجھا کہ کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جو کہ نہیں ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ جو سپورٹیو ایکشنز تھے جو گورنمنٹ نے کرنے تھے، جو مطلب آپ کو ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر ہے، مدرسہ کے اوپر ہے، ریکروٹمنٹ کے اوپر ہے، ہیٹ اسپیچ کے اوپر ہے، وہاں سب کا سب کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. آج
जैसे ये एनर्जी ये रिसोर्सेज उधर भी अप्लाई नहीं, बिल्कुल इसी तरह का आप मतलब ये कहें कि जी वो 5000 आदमी जो लगाए, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू तो इसकी है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि मतलब ठीक है आपने जो पर्सोनल उधर लगाए, जो इतने नफरी उधर आपने लगाई, वो एक आपका रिजॉल्व शो करती है, ठीक है ना। हमें कहीं उससे ज़्यादा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा रिजॉल्व की ज़रूरत है, लेकिन एटलीस्ट उसी तरह का रिजॉल्व हमें नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में अगर हमने लगाया होता तो आज हमें ये जरूरत ना पड़ती। हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर जी, आपकी राय, आपकी फीलिंग्स, ये इतना बड़ा इवेंट लाहौर में हो रहा है, आपकी क्या राय है, आपका क्या फीलिंग्स हैं? देखिए, पहले तो ये डिबेटेबल है कि ये बड़ा इवेंट है भी कि नहीं। अच्छा, अगर आप इसको कोल्ड ब्लडेडली देखें तो ये एक मैच है 3 घंटे का, जिसके अंदर लोकल क्लब्स खेल रही, और लोकल क्लब्स के अंदर जो फॉरेनर्स आप अपने तरफ से लाए थे, जिनको जो आप समझते थे बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा, वो तो चले गए। इट शोज के करना भी नहीं आता कि उसके अंदर ये आपने डाला ही नहीं पॉइंट कि अगर आप को ये खेलना पड़ेगा कहीं भी, पाकिस्तान में भी, तो आप आएंगे। मगर ये आपने ऑब्वियसली नहीं लिखा, इसलिए कि वो उन्हें अपने बैग पैक करके चले गए। और फिर ये प्लेयर्स थे कौन? देयर ऑल रिटायर्ड प्लेयर्स एक्सेप्ट फॉर राइली रूसो, एंड ही वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लोग जानते हैं पाकिस्तान में। ठीक। तीसरी बात है कि आपके पास ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू हुआ था जब न्यूजीलैंड की टीम टूर कर रही थी पाकिस्तान, और एक बॉम्ब फटा था शेरटन होटल में, जी जी, वहां पे फ्रेंच इंजीनियर्स के ऊपर। आपने इनको पैक ऑफ क्यों कर दिया? वो तो कह रहे थे हम नहीं जाना चाह रहे भाई, हमारे ऊपर ये बॉम्ब नहीं टारगेटेड था, मगर आपने फोर्सिबली उनको भेज दिया न्यूजीलैंड वापस। That was 10 or 15 years back. जी हाँ, और जब आपने उनको वापस भेजा तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो दूसरों को पैक मिल गया कि nobody likes to play at the home of the host। अब आपको, और आपकी टीम भी बड़ी जबरदस्त थी उस जमाने में, मगर उससे रिजल्ट क्या हुआ कि सबने कहना शुरू कर दिया कि हम तो वहां नहीं खेले, आपने खुद ही इनको वापस किया। अब आप आए हैं कि हम क्रिकेट वापस लाएंगे। क्रिकेट आप वैसे कैसे वापस लाए? आपने श्रीलंका को बुलाया, श्रीलंका को जब आपने बुलाया तो आपने उनसे कहा कि वीवीआईपी हम आपको देंगे सिक्योरिटी वाइज। वो ब्रेंडन करूपू उनका मैनेजर था। ब्रेंडन करूपू ने सारी अपनी क्रिकेट खेली है इन अ सिविल वॉर सिचुएशन, मगर वहां से कोई वापस नहीं गया। और वो कह रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस है, तुम मेरी बात मान लो, यहाँ पे ये तुम्हारा लिटमस टेस्ट है, तुम इसको, ये मैच बड़ा शरीफाना तरीके से हो गया है, अब इसको हिलने मत दो, यहीं से खत्म कर दो, तो दूसरा मैच भी यहीं पे खेल लो। मगर नहीं, उनको लेके गए, देन दे गॉट शॉट अप, है ना। जी जी। फिर आप आए, आपने जिम्बाब्वे को बुलाया, जिम्बाब्वे आ गई, जिम्बाब्वे को माइंड बॉगलिंग सम्स ऑफ मनी दिए गए, आके खेल लो। चलो वो आके खेल लिए। अब आपने ये भी नहीं बताया कि उनको कितने पैसे दिए गए, क्यों वो चले गए इतनी जल्दी में, मगर उससे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऑल्दो इट वाज अ टेस्ट प्लेइंग कंट्री, मगर उनको फिर आपने इस एटमॉस्फेयर में मैच खिलवाया जिसके अंदर, जिस तरह आप अभी कह रहे थे कि सारा फोर्ट्रेस बना के खिलवाया, तो इस तरह तो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना लोगों का। कोई बाहर से आता है आपका क्रिकेटिंग डिग्निटरी, तो आप उसको रिसीव करने जाते हैं विद गन्स एंड पिस्टल,
تو وہ اس کا تو مائنڈ جب ہی میک اپ ہو جاتا ہے کہ یہ جب مجھے نارمل صورتحال نہیں ہے وہ کیا ملے گی. جی بالکل، یہ مائنڈ تو میک اپ ہو جاتا ہے کہ نارمل صورتحال نہیں. شاہ صاحب، یہ ابھی آف کیمرہ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ قذافی اسٹیڈیم کی جو کیپیسٹی 1970 میں تھی، 1980s میں تھی 50,000 کی، وہ ابھی ہے. اور اب لوگ روتے پھر رہے ہیں لاہور میں کہ جناب میں نے نہیں تھی. یہ نہیں ہے، اراؤنڈ 27 ہے. اراؤنڈ 27. جی جی اچھا، اراؤنڈ 27. 34 کہہ رہے ہیں. بہرحال جتنی بھی ہے، لیکن لوگ روتے پھر رہے ہیں، ٹکٹ نہیں مل رہے، لوگ کسی بینک میں جا رہے ہیں، بلیک میں ٹکٹیں خرید رہے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی. تو یہ کیپیسٹی کیوں نہیں بڑھا لیتے آپ؟ نہیں، ایک تو پہلے تھوڑی سی سیکورٹی کی آپ نے جو بات کی، دیکھیں کرکٹ ہو یا کوئی گیم ہو، جی، یہ منیمم سیکورٹی میں مزہ دیتی ہے، میکسیمم سیکورٹی میں مزہ نہیں دیتی. نہ میکسیمم سیکورٹی میں آپ کا جو امیج ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. پہلی تو بات منیمم سیکیورٹی تو پاکستان میں نہیں پاسبل ہے. لیکن آپ وہ کہتے ہیں نا کہ فورن کرکٹ آپ کی واپس آ جائے گی. وہ کرکٹ واپس اس وقت تک نہیں آنی جب تک آپ منیمم سیکورٹی میں میچز نہیں کرائیں گے. وہ لوگوں کو کانفیڈنس، خاص کر باہر کی ٹیموں کو اتنا زیادہ کانفیڈنس نہیں آئے گا. میکسیمم سیکورٹی میں پھر آپ کرائیں تو وہ فورٹ بنا کے آپ کرا دیں. دوسرا دیکھیں، یہ عارف علی خان عباسی ہیں، آپ کے ساتھ خالد محمود ہیں، اپنے اپنے وقت میں بورڈ کو ہیڈ کیا، ایک چیف ایگزیکٹو رہے، ایک چیئرمین رہے. یہ کہنے کی بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کرکٹ بورڈ ہوتا ہے، اس کو ود دا ٹائم کرکٹ کی بہتری کے لیے، گراؤنڈز کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد، خاص کر اس سینچری میں، یہ جو آپ 16-17 سال گزرے ہیں، آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہو گراؤنڈز کی. اگر کیپیسٹی وہ اراؤنڈ 30 تھی تو آج بھی تقریباً اتنی ہے. بھائی وہاں پہ 20 سال پہلے آپ کا کرکٹ کی فالوئنگ کتنی تھی؟ میرا خیال ہے بہت ہی کم اس وقت کرکٹ کی فالوئنگ تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی. لیکن اب بھی جو خاص کر ود دا ایڈوینٹ آف T20 کرکٹ اور ون ڈے کرکٹ اور یہ کلر کرادنگ اور جو اٹریکشن آئی ہے، میرا خیال ہے ملٹیپل، ابھی اگر لاکھوں میں تھے اب کروڑوں میں ہو گئے ہیں. لیکن آپ کی کیپیسٹی گراؤنڈز کی پاکستان میں وہی ہے. قذافی اسٹیڈیم آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہی اراؤنڈ 30,000. بھائی اس کو بھی ابھی 1 لاکھ کی کیپیسٹی میں ہونا چاہیے تھا اگر کام کیا جاتا. کراچی کو بڑھانا چاہیے تھا. آپ کے جو کم از کم بگ سینٹرز ہیں ان کی کیپیسٹی کو اتنا زیادہ کرنا چاہیے تھا کہ آج لوگ ٹکٹوں کے پیچھے نہ پھرتے. 500 کا ٹکٹ نہیں مل رہا، 5,000 کا نہیں مل رہا، چھوٹے ٹکٹ نہیں مل رہے. پبلک جو ہوتی ہے، دیکھیں وی آئی پیز کے لیے نہیں ہوتی، زیادہ پبلک کی پارٹیسپیشن جوش لاتی ہے میچز میں. اور وہ پبلک جو 500 کی ٹکٹ ہے ان کو مل ہی نہیں رہے کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے. سمپل سی بات. ہاں صحیح، بالکل صحیح. آپ پوچھ لیں، آپ بات کر لیں دونوں اپنے اپنے دور کے کرکٹ بورڈ انہوں نے ہیڈ کیا ہے. کرکٹ بورڈ میں کرتا دھرتا تھا یہ تو اس وقت تو ٹھیک تھا، اس وقت تو اتنی کیپیسٹی سے چل جاتا تھا. آج وہ کیپیسٹی کام نہیں کرتی. جی عارف عباسی صاحب، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کام کیا گیا؟ نہیں دیکھیں بات سنیں جی. یہ لارڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں دا ہوم آف کرکٹ، اور اس سے اچھا کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک. اور لارڈس کی کیپیسٹی آپ کو پتا کیا ہے؟ لارڈس کی کیپیسٹی 28,000 ہے. اچھا. دیکھیں یہ کیپیسٹی کے اوپر نہیں جائے. کیپیسٹی لوگوں کو اگر دیکھنا ہے تو وہ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ ہزاروں چیز پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو وہ سائز کا گراؤنڈ بنانا ہے جو روز استعمال ہو، جو ہر وقت استعمال ہو، سال آفٹر ایئر. اس کے اندر ایک دفعہ تو لوگ آ جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ٹیسٹ کرکٹ ہوگی، T20 ہوگی، ون ڈیز ہوں گے. اس کے اندر اتنی کیپیسٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو. شاہ صاحب آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پاپولر کرانی ہے نا آپ کی لیگ، تو لیگ کے لیے آج کل 30,000 کی کیپیسٹی کچھ نہیں ہے، نتھنگ. آپ بگ بیش بھی ہو رہا ہے نا، اب یہ انہوں نے کہا پاپولیشن کا سائز بہت بڑا ہے نا، لاہور کا تو 1 کروڑ سے کراس کر گئی ہے پاپولیشن. میلبرن کرکٹ MCG کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ 80-90 ہزار. ایڈن گارڈن کلکتہ کی کتنی ہے؟ 1,00,000 کو کراس کر رہی ہے. اب انڈیا ایک اور گراؤنڈ بنا رہا ہے، دیٹ وڈ بی اراؤنڈ کیپیسٹی ہوگی اس کی 1,20,000.
اچھا یہ احمد آباد میں. اچھا اب اس طرح کی دن بدن آپ کو امپروومنٹ کرنی ہے. اگر انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ آپ نہیں کریں گے, آپ کو جو پیسے ملے ہیں انفراسٹرکچر کی طرف کنورٹ نہیں کریں گے, 20-30 ہزار سے اگر آپ کو پی ایس ایل کرانی ہے تو 20-30 ہزار کی کیپیسٹی کو کیٹر نہیں کر سکتا پاکستان کی پبلک کو. یہ سمپل سی بات ہے. کراؤڈ کا شوق دیکھیں, کراؤڈ کا آپ کیا کہتے ہیں 1 لاکھ کی کیپیسٹی ہوتی ہے, آج بھرا نہ ہوتا, وہ بھی بھرا ہوتا. اگر نہ ہوتا تو دیکھ لیجئے گا آپ 500, میں کہتا ہوں ہر شہر سے. جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں نا میڈیا میں بھی اس طرح کی رپورٹس پبلش ہوئی ہیں جس میں لوگ پیپل آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ. میں کہتا ہوں لاہور کے نہیں جی, آپ پشاور سے لوگ گئے ہیں, اسلام آباد سے گئے ہیں, دور چھوٹے چھوٹے گاؤں سے گئے دیکھنے کے لیے. ایک کریز ہے, اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. باقی صاحب آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, میں یہ کہتا جو عارف عباسی صاحب کہہ رہے تھے, جس طرح نیوزی لینڈ کا انہوں نے ایگزامپل دی, وہ ہم ایگزامپل ابھی بھی دیکھتے ہیں. جو لاہور میں بلاسٹ ہوا یا 7 میں بلاسٹ ہوا, جو ایک سیریز آف بلاسٹ ابھی پچھلے دنوں ہمیں دیکھنے کو ملی, کہیں بھی دہشت گردوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پی ایس ایل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک گورنمنٹ نے, ہماری اتھارٹیز نے ایک ہسٹیریا کریٹ کیا جس کی وجہ سے ہر جگہ پہ لاہور کا اٹیک جو ہے وہ تو کلیئرلی ٹارگیٹڈ تھا کہ یہاں پر نہیں, مطلب لاہور میں تو مطلب اٹ کوڈ ہیو بین اینی ویئر, ٹھیک ہے نا, وہ کہیں بھی ہو سکتا تھا, لیکن کہیں بھی پی ایس ایل ڈائریکٹ تھریٹ پہ نہیں تھا. میں نے جیسے کہا نا کہ وہ آپ کی ویلیوز کے, آپ کی جو ایک وہ وہاں پہ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے کریکٹرز جو سوسائٹی کے ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ نے خود سے کہا کہ جی پی ایس ایل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, یقیناً پی ایس ایل ایک تھریٹ ہائر لیول آف تھریٹ پہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو ریئیکشن ہوتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بے شمار ویسٹرن پلیئرز نہیں آئے, تو مطلب آپ خواہ مخواہ کا نا ایک ٹینشن آپ اپنی اس کی طرف ڈرا کر رہے ہیں. اور وہ آپ نے جس طرح کہ ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ پروپورشنیٹ نہیں ہے, بہت زیادہ اوور ریئیکشن میں چلے گئے, بہت زیادہ ہم نے بڑی. یہ آپ کے خیال میں پروپیگنڈا مشینری واز مس ڈائریکٹڈ؟ جی وہی میں اسی طرف کہہ رہا ہوں, پی ایس ایل کی طرف ٹارگیٹڈ نہیں تھا, اور انہوں نے کہا مطلب انہوں نے مطلب زیادہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی میں نے ایسی ٹیررسٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ ہم پی ایس ایل کو ٹارگٹ کریں گے. نہیں, لیکن ٹھیک ہے نا, دے آر ٹارگیٹنگ دی اسٹیٹ. ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہوں گے تو جو باہر کا پلیئر ہے وہ کہے گا اتنے حملوں میں تو میں نہیں جاتا. نہیں, اب جیسے سری لنکا کی ایگزامپل دی انہوں نے, آئے نا, لیکن جب آپ اسپیسیفکلی اپنی اسٹیٹمنٹ میں ٹاپ لیڈرشپ کہنا شروع کر دے گی کہ پی ایس ایل کو تھریٹن کر رہے ہیں, آپ دوسری طرف کنٹراسٹنگلی دیکھیں, اس سے بڑا ایونٹ اسلام آباد نے ہوسٹ کیا, ٹھیک ہے, پلیئرز آ رہے ہیں. اچھا جناب, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم کی قلت ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آنے کا, باقر بہت شکریہ آپ کا, عارف عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ناظرین, کرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, کرکٹ دیکھنی ہے, کرکٹ ہونی ہے پاکستان میں, سپورٹس ہونی ہے, میوزک ہونا ہے, ڈرامہ ہونا ہے. یہ نہیں ہوگا تو لائف آگے نہیں بڑھے گی. آج اگلے ہفتے تک کے لیے عمر فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.